بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخ ساز دن کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا کہ کس طرح آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیسز کی سماعت کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گزشتہ روز فیصل آباد میں جلسے کے دوران آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بیان پر پاک فوج کے سخت رد عمل سے بھی آگاہ کروں گا، جبکہ آپ کو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فواد چودھری صاحب، ان کی جانب سے اس معاملے کو عمران خان کے خلاف جو معاملہ ہے اس کو درگزر کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج پہلی خبر کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 5ویں نمبر پر موجود سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مختلف کیسز کی سماعت کی، اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اپنا چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو انہوں نے اپنے ساتھ بینچ میں بٹھایا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمرہ عدالت کا ماحول تھا، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ آگاہ کرتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 ہے اس میں تمام 17 ججز کے لیے چیئرز لگی ہوئی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ماضی میں ڈھاک ججز بھی رہے ہیں، تو وہ جتنے بھی ہو سکیں سب کے لیے چیئرز لگی ہوتی ہیں، اور جو ہے ترتیب سے بیٹھتے ہیں کہ درمیان میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، ان کے رائٹ سائڈ پہ سینئر جج ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ اس سے جونیئر، پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ وہ ججز بیٹھتے ہیں۔ تو جتنے جج کو بینچ ہوتا ہے تو اتنی کرسیاں لگائی گئی ہوتی ہیں۔ تو آج جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور لیفٹ سائڈ پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی لک آپ کو بتا دوں کہ وہ انتہائی مسکراتا ہوا چہرہ ان کا ہے اور بڑے نفیس سے انسان ہیں، اور ان کے سیاہ بال ہیں اور مونچھیں ان کی بالکل چھوٹی چھوٹی اور شیو کی ہوئی ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، سفید اور مونچھیں ہیں، اور بال بھی انہوں نے پیچھے کو کنگھی کیے ہوئے ہیں جو کہ سفید ہی ہیں، اور چیف جسٹس کے بال گھنے ہیں، جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ کلین شیو ہیں، اور ان کی جو ہے سر پہ بال بھی وہ کوئی نہیں ہے، تقریباً وہ گنجے سے ہیں۔ تو تینوں کو اینکیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور تینوں اپنے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور تینوں ہی سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس بنیں گے۔ ایک موجود ہیں اور دوسرے جسٹس فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ بھی چیف جسٹس بنیں گے جسٹس اعجاز الحسن کے بعد۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، آج میں بھی یہ تاریخی موقع واقعہ دیکھنے کے لیے گیا تھا سپریم کورٹ میں، اور نہ تو سپریم کورٹ کے باہر وہ پہلے کرونا کے چیکنگ کی مشین پکڑی ہوتی تھی اور چیک کرتے تھے، اور ماسک لگائے ہوتے تھے، وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا کوئی بندہ چیک کرنے کے لیے،
وہ ٹیمپریچر چیک کرتے تھے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز پہلے انہوں نے ماسک پہنے ہوتے تھے، میں پہلے بھی جاتا رہا، تو آج تو کسی جج نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا تھا، اور کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تمام وکلاء اور سائلین اور جو بھی صحافی تھے، کسی نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ ساری تو میں نے آپ کو آج اس کی حالات بتا دیے ہیں کمرہ عدالت کے، جبکہ یہ بھی بتاؤں کہ جو آپس میں ان کا ججز کا جو تھا رویہ بھی تھا، وہ بھی بڑا زبردست ہی تھا۔ آپس میں ججز باتیں بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے مشورے بھی کر رہے تھے کیس کے بارے میں۔ تو جب میں عدالت میں گیا ہوں تو سینیٹر فاروق نائک صاحب جو تھے، وہ کوئی سندھ کے ٹیکس کے معاملات تھے، ان کے حوالے سے دلائل دے رہے تھے، اور ان کے دلائل کافی دیر چلتے رہے۔ تو دوران دلائل جو تھا، جسٹس فائز عیسیٰ کا رویہ یا ان کا جو ہوتا ہے بیہیویئر کہہ لیں جو بھی، وہ جارحانہ قسم کا تھا، اور وہ بڑھ بڑھ کے مطلب ان سے سوال جواب کر رہے تھے، جبکہ سید منصور علی شاہ کا تھوڑا سا دھیما، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ ان کا مزاج سب سے دھیما ہے۔ تو مختلف کوئریز کرتے رہے ججز، اور جسٹس اور فاروق نائک سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کا کیس ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک بلڈنگ ہے، کسی شخص نے کرائے پہ دی ہے، تو وہ آگے پھر اور شخص نے اس پہ کاروبار کیا ہے، تو یہ جو بلڈنگ کرائے پہ دینے والا شخص ہے، یہ بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور سندھ حکومت نے کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ تو وفاق کا معاملہ تھا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ وفاق کے معاملات میں جو ان کے رائٹ پاورز ہیں، اس میں انکروچمنٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھائیں کہ یہ کس طرح ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جب کہ اس نے صرف بس کرائے پہ بلڈنگ دے دیا، تو پھر کون سی سروسز وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو فاروق نائک صاحب کا کہنا تھا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، وہ بلڈنگز لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں، اور صرف کرایہ لے کے اپنا وہ گزارا کرتے ہیں، اور وہ اپنا معاملہ زندگی کے چلاتے ہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مختلف کوئریز بھی ہوتی رہیں، پھر آخر پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے فاروق نائک کی تعریف بھی کی، ان کے دلائل کی، اور کہا کہ وہ ہمیشہ فلی پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں، جبکہ فاروق نائک نے کہا کہ جی میں آپ کو 6-7 ممالک کے اس حوالے سے قوانین بھی بتا سکتا ہوں، جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو 6-7 ملکوں کے قوانین بتاؤں گا۔ تو فاروق نائک کا کہنا تھا کہ انڈیا میں جو شادیاں کرواتا ہے بندہ، جو ان کے نکاح ہوتا ہے، جو بھی سیریمنی ہوتی ہے، وہ اس کو جو سولمنائز کرتا ہے بندہ، تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ اور اس پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ بندہ تو بہت پیسے کماتا ہے، تو پھر کیا ہوا ٹیکس دیتا ہے تو۔ اور جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ پیسے کماتا ہے تو پھیرے بھی تو بہت لگتے ہیں نا اس کام میں۔ تو اس طرح بڑا ماحول خوشگوار تھا۔ تو اس کے بعد میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ آج آج افواج پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے اوپر جو ہے نا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور ISPR کی جانب سے باقاعدہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں عمران خان کے بیان کی فیصل آباد جلسے میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے دیے گئے بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے بیان پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ DG ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیصل آباد میں ہونے والے سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین PTI کی جانب سے پاک فوج کی قیادت، سینئر قیادت کے بارے میں ہتک امیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین میں واضح طریقہ موجود ہے، اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے، اس کے باوجود سینئر سیاست دانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ بیان کے مطابق پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ یہ تو بیان تھا آج، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے کے پیمرا کے جو حکم تھا کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی، اس کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کی، اور انہوں نے بھی آج بڑے سخت سوالات اس حوالے سے اٹھائے جو انہوں نے گزشتہ روز آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے دیے تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف مل کر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، جو ان کی کرپشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرے، اور اس قسم کا الٹا سیدھا بیان انہوں نے دیا تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کی درخواست نمٹا دی اور پیمرا کو حکم دیا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وضع کردہ جو اصول ہیں ان پر عمل کریں اور عمل کروائیں، عمل درآمد کو یقینی بنائیں، اور ان کی درخواست جو ہے انہوں نے نمٹا دی۔ جبکہ ناظرین، آج کاشف عباسی صاحب جو ARY پر پروگرام کرتے ہیں، اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری آئے ہوئے تھے۔ پورے گھنٹے کا پروگرام انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری اور مریم نواز اور دیگر نے بھی اس قسم کے بیانات پاک فوج کے حوالے سے دیے ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ عمران خان کی جانب سے جو دیا گیا بیان ہے اس کو بھی درگزری کریں اور اس پہ کوئی ایکشن یا اس قسم کی کوئی بات نہ کی جائے۔ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ باتیں تو چل رہی ہیں کہ شاید پنجاب حکومت کو دوبارہ PTI کی اس کو پرویز الہی کی گرا دیا جائے، تاہم پرویز الہی بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اپنی حکومت گرانے نہیں دیں گے اور وہ برقرار رہے گی۔ جبکہ فواد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ کسی احتجاج اور حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے سے ہچکچا رہی ہے، اور اس میں کوئی یکسوئی نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی حالات خراب ہوں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بس معاملات چلتے رہیں، اور ہماری پارٹی میں اس حوالے سے کوئی یکسوئی نہیں ہے۔ پہلے کوئی یکسوئی ہوگی تو پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا کہ ہم حکومت کو گرانے کے حوالے سے کیا کریں گے۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا پروگرام، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔